أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک سچا اور مکمل دین ہے، لیکن رافضی یہ بات نہیں مانتے۔ پہلے تو کچھ چھپ کر اعتراض اٹھاتے تھے، لیکن جب سے پوری دنیا کے رافضی شیعہ اپنی بات ہر جگہ پر پہنچا سکتے ہیں، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے رافضی کو پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں وہ برملا اسلام پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ ابھی یاری مکاری جو کہ امریکہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ ہر وقت اسلام پر کوئی نہ کوئی اعتراض اٹھاتا رہتا ہے۔ حالیہ دنوں میں اس نے اسلام پر یہ اعتراض اٹھایا، پہلے نمبر پر کہ احادیث 99% ضائع ہو گئی، لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے، لوگوں کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین، آپ کا طریقہ کار، آپ کی سنت موجود نہیں ہے۔ تمہارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب احادیث موجود ہیں؟ جی موجود ہے۔ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس کو اسی حدیث کا قول ہی نہیں ہے کہ سب احادیث موجود ہیں؟ وہ سب کو پتہ ہے کہ احادیث کے 99% حدیث ضائع ہو چکی ہے، وہ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ اور اس نے کہا کہ یہ سنت، یہ حدیث ضائع ہو چکی ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا بہتان، اتنا بڑا الزام اسلام پر۔ ہاں، کچھ لوگوں کو، جو لوگ کہ نہیں جانتے، لا علم ہیں، وہ جب پڑھتے ہیں کہ احادیث کی تعداد فلاں محدث کے پاس اتنی تھی، فلاں کے پاس 5 لاکھ، فلاں کے پاس 6 لاکھ، اور جو ہمارے پاس اب کتابوں میں موجود ہے وہ تھوڑی تعداد ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے محدثین نے احادیث کو کافی ساری کو نہیں لکھا، بہت تھوڑی تعداد میں لکھی ہیں۔ لیکن جو شخص جانتا ہے حدیث کے علم کو تھوڑا بہت، اسے پتہ ہے کہ بات یہ نہیں تھی، بلکہ محدثین اسناد کو حدیث کہا کرتے تھے۔ ایک متن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے، تو متن کو وہ حدیث نہیں شمار کرتے تھے، وہ بھی حدیث ہوتی، لیکن جتنی تعداد میں اسناد ہوتی تھی، اگر ایک متن ہے اور اس کی 200 اسناد ہیں تو وہ ایک حدیث نہیں بلکہ محدثین 200 احادیث شمار کرتے تھے۔ تو اس طرح محدثین نے اسناد میں سے جو ان کے نزدیک سب سے اچھی سند تھی وہ لکھی، اور 2-4 اسناد لکھ دی، 2-4 احادیث بنا کر۔ تو حقیقت میں انہوں نے جو 200 میں سے ساری اسناد چھوڑ دی احادیث کہہ کر اور ایک لکھی، وہ حقیقت میں ایک ہی تھی متن کے حساب سے۔ تو اس طرح جو کافی تعداد لوگ سمجھتے ہیں کہ محدثین نے چھوڑ دی، نہیں، انہوں نے حدیث کو نہیں چھوڑا، انہوں نے حدیث کی جو مختلف اسناد تھی ان میں سے 1 یا 2 اسناد کو لکھا اور باقیوں کو چھوڑ دیا۔ تو ویسے یہ بھی بات جو حدیث کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث لکھی گئی تھی وہ زیادہ تعداد میں نہیں تھی، 4400 تھی جو ہم تک پہنچی تھی، محدثین تک۔ محدثین نے یہ تعداد اسی وقت بتا دی تھی، اور ہمارے پاس جو کچھ ہماری ضرورت کا تھا احادیث میں وہ سارے کا سارا ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر کچھ کہا جائے تو 99% موجود ہے، 1% آپ کہہ لیں کہ شاید نہ ہو، وہ بھی شاید کی بات ہے، لیکن جو دین کی ضرورت تھی وہ 100% ہمارے پاس موجود ہے۔ اور ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی حدیث ہے، تو پوری زندگی محدثین نے ہر بات آپ کی نہیں لکھی، نہ صحابہ نے بیان کی، جو کہ مسلمانوں کو ضرورت تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال گزارے، کچھ مکہ میں جو
नमाज फ़र्ज होने के बाद गुजारे, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो 12-13 साल की नमाज है, हर नमाज की 5 वक्त नमाज की रोज़ की डिटेल बताते, तो ये कितनी किताबें सिर्फ नमाज की बन जाती। तो इस तरह तो उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज किस तरह पढ़ते थे। 1-2 बार की बता दें काफ़ी बात थी, लेकिन उन्होंने इससे भी ज़्यादा बार बताया। इस तरह रोज़ा कैसे रखना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से रोज़ा फ़र्ज हुआ हर साल रोज़े रखे, तो क्या हर साल के 30 रोज़े रोज़ाना के गिनवाएं तो फिर कितने दफ्तर बन जाते थे। इसी तरह बाकी अमाल हैं। तो सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल की हर रोज़ की बात नहीं बताई, बल्कि एक अमल जिस तरह करना था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुख्तलिफ सहाबा ने 5 दफ़ा 10 दफ़ा 20 दफ़ा बताया, और मुहद्दिसीन ने वही कुछ लिखा। और यही बहुत सारी अहादीस जो बनी थी, जो कि अभी हमारे पास मौजूद हैं, हमसे ज़ाहिर नहीं हुई, वो सारी अहादीस मौजूद हैं जो कि दीन के लिए ज़रूरी थी। और जो सारी ज़िंदगी के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दफ़ा नमाज पढ़ी, सारी नमाज की डिटेल, सारे रोज़ों की डिटेल, हर शय की डिटेल, रोज़ाना के औकात की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात की, क्योंकि वो दीन की ज़रूरत नहीं थी इसलिए वो नहीं लिखी गई। लेकिन जितनी ज़रूरत थी दीन को समझने के लिए, वो सारी अहादीस हम तक पहुँची हैं और महफूज हैं, और वो मुकम्मल दीन मौजूद है, कोई ज़ायद नहीं हुआ। और दूसरे नंबर पर कहते हैं कि कुरान मजीद, पूरा कुरान तेरे पास है, प्रूफ ज़बान दिखाओ, प्रूफ ज़बान दिखाओ। तो कुरान मजीद भी हमारे पास मुकम्मल मौजूद है, तो हम इस कुरान को भी मुकम्मल मानते हैं, और हमारे पास नबी का फरमान भी मुकम्मल जो ज़रूरत के लिए था वो सारे का सारा मौजूद है। तो दीन हमारे पास मुकम्मल है। हाँ, ये राफली इस दीन पर यकीन नहीं रखते, ईमान नहीं रखते, इसलिए हम कहते हैं कि इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ना ये कुरान को मानते हैं और ना नबी के फरमान को मानते हैं। तो जो ना नबी के फरमान को माने ना कुरान को माने, उसका इस्लाम के साथ कोई वास्ता नहीं, और उनका एतराज़ किसी खाते में नहीं है।